بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول سائل حصہ سوم سبق نمبر 56. استصحاب کے روایات میں سے چوتھی روایت حصہ ب. استصحاب کی دلیل کے طور پر پیش کیے جانے والے روایات کے بارے میں گفتگو جاری ہے. اس سلسلے کی چوتھی روایت موثقہ عمار کے بارے میں پچھلے سبق سے گفتگو کا آغاز کر چکا ہے اور اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جناب اسحاق ابن عمار کی روایت موثقہ کے معنی کے بارے میں مصنف کا نظریہ. صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ مذکورہ روایت کے بارے میں ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں. یا روایت کو تقیہ پر حمل کرنا پڑے گا یا روایت کو اس معنی پر حمل کرنا پڑے گا جو کہ بعض علماء نے بیان کیا ہے. اب یہ بعض علماء نے جو معنی بیان کیا ہے وہی تحصیل براءت یقینی مراد ہے، اور بہت سارے روایات میں اس کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو اکثر پر بنا رکھے اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد نماز احتیاط منفصلاً الگ پڑھی جائے، اور اس طریقے سے انسان اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر یقین حاصل کر لیتا ہے. تو مذکورہ روایت میں دو ہی معنی میں سے ایک مراد لینا پڑے گا، یا تقیہ پر حمل کرنا پڑے گا اور استصحاب کا معنی نکال سکتے ہیں. عقل پر بنا رکھنا اہل سنت کا نظریہ ہے. تو روایت میں اگر رکعتوں کی تعداد میں عقل پر بنا رکھے تو معنی تقیہ لینا پڑے گا، اور دوسرا معنی وہی براءت یقینی حاصل کرنا مراد ہے، اور وہ یہ کہ نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے کی صورت میں اکثر پر بنا رکھ کر سلام پھیرے گا، پھر بطور منفصل نماز احتیاط انجام دے گا. اگر اصل نماز میں کمی رہ گئی ہے تو نماز احتیاط فائدہ مند ثابت ہوگی. جو اصل نماز ہے اس کے بارے میں بعد میں یاد آ جائے کہ نماز پوری نہیں پڑی ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، تو نماز احتیاط اس کمی کو پوری کرے گی. اگر اصل نماز پوری پڑھی گئی ہے تو نماز احتیاط کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اگر بعد میں یاد آ جائے کہ اصل نماز پوری پڑھ چکا ہے تو اس صورت میں نماز احتیاط چونکہ الگ پڑھ لیا ہے اس لیے اصل نماز کے لیے مضر نہیں ہے. روایت موثقہ کے ذریعے سے استصحاب کی حجیت ثابت کرنے کی کوشش. جناب شیخ کا کہنا ہے کہ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ مذکورہ روایت عام ہے، اس میں رکعتوں کی تعداد میں شک ہونا تو چھوڑ دو، اصلاً نماز کی بات نہیں ہے، لہذا مذکورہ روایت سے قاعدہ کلی استفادہ کیا جا سکتا ہے. صاحب کتاب کہہ رہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ روایت میں امام نے فرمایا اذا شککت فابنِ علی الیقین، اگر آپ کو شک حاصل ہو تو یقین پر بنا رکھو، تو اس روایت میں اصلا نماز کی بات نہیں ہے. نماز کے رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے والی بات تو دور کی بات ہے، اصلا روایت میں نماز میں شک ہونے کی بات نہیں ہے. تو روایت میں ایک قاعدہ کلی بتایا ہے، قاعدہ کلی وہی قاعدہ استصحاب ہے کہ یقین اور شک کہیں پہ جمع ہو تو یقین پر عمل کرنا ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنا. یہ بطور کلی بیان کیا. پھر اس قاعدہ کلی سے رکعتوں کی تعداد میں شک والی صورت کو استثناء کریں گے. رکعتوں کی تعداد میں جب شک ہو تو دوسرے اصل کے مطابق اکثر پر بنا رکھنا ہے، یقین پر بنا نہیں رکھنا ہے. تو یہ قاعدہ کلی سے مستثنیٰ ہوگا. کہیں بھی شک اور یقین ایک ساتھ ہو تو یقین پر بنا رکھنا ہے، شک کی پرواہ نہیں کرنا ہے. البتہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے والی صورت کو اس قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیں گے.
اور اس طرح استثناء کرنا ممکن ہے، کیونکہ یہ مقولہ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی عام نہیں ہے مگر اسے تخصیص دی جاتی ہے۔ روایت سے پہلے قاعدہ کلی استصحاب کو استنباط کیا، اس کے بعد اس قاعدہ کلی کو تخصیص دیا۔ رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو یہ صورت قاعدہ کلی سے مستثنا قرار دیا گیا، اور ایک قاعدہ کلی سے کسی ایک یا دو مورد کو استثناء کرنا یہ ناممکن بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ پر یا بلکہ اکثر جگہوں پر یہ جاری ہے، جیسا کہ علماء کے درمیان یہ جملہ مشہور ہے ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی عام نہیں ہے مگر اس کی کسی نہ کسی طریقے سے تخصیص دی جاتی ہے، کسی ایک دو مورد کو مستثنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے محل بحث میں روایت موثقہ سے قاعدہ استصحاب استنباط کریں گے قاعدہ کلی کے طور پر کہ رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے والی صورت کو اس قاعدے سے مستثنا قرار دیں گے۔ مذکورہ توجیہ کو صاحب کتاب جناب شیخ رد کرتے ہیں۔ اب روایت سے استصحاب کو استفادہ کرنے کے لیے ایک کوشش کی گئی ہے، لیکن صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ روایت میں اگر ہم غور کریں گے تو اس روایت میں تین معنوں کا احتمال ہے، تین قاعدے اس سے نکال سکتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے آنے والے روایت سے بھی زیادہ کمزور ہے، استصحاب پر دلالت کرنے کے اعتبار سے ضعیف روایت شمار کیا جاتا ہے۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ روایت عام ہونے والی بات اپنی جگہ پر درست ہے، روایت تو عام ہے، اس میں کوئی رکعت کے بارے میں یا نماز کے بارے میں شک والی بات تو نہیں ہے، یہ بات تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن لفظ یقین کے بارے میں مذکورہ دو احتمال کے علاوہ ایک اور احتمال بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ روایت نے امام نے فرمایا اذا شککت فابنِ علی الیقین، اگر آپ کو شک ہو جائے تو یقین پر بنا رکھو، تو اس یقین میں ایک اور معنی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ اس روایت میں یقین سے یقین سابق اور شک لاحق مراد ہونے کے احتمال کے ساتھ متیقن سابق اور مشکوک لاحق مراد ہونے کا احتمال ہے۔ تو روایت میں اگر آپ یقین سے مراد یقین سابق اور شک لاحق مراد لیں گے تو قاعدہ استصحاب پر تطبیق ہو گئی، قاعدہ استصحاب کا استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یقین سے مراد ایک اور احتمال ہے کہ متیقن سابق ہو اور مشکوک لاحق مراد ہو، تو اس صورت میں روایت قاعدہ یقین پر دلالت کرے گی۔ قاعدہ یقین کے بارے میں اگلے سبق میں تفصیلات آنے والے ہیں، اس کی وضاحت کریں گے، لیکن بطور مختصر فی الحال قاعدہ یقین اور استصحاب میں فرق تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو استصحاب میں یہ ہے کہ یقین اور شک کا زمان مختلف ہے، یقین پہلے ہوتا ہے، شک بعد میں ہوتا ہے، اسی لیے استصحاب میں قانون یقین سابق شک لاحق ہونا ہے، لیکن قاعدہ یقین میں متیقن سابق اور مشکوک لاحق، یعنی یقین اور شک کا زمان مختلف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ متیقن اور مشکوک کا زمان مختلف ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مثال یہ ہے کہ زید کی عدالت کے بارے میں جمعے کو یقین حاصل ہو گیا تو عدالت زید متیقن ہے، اور ہفتے کو شک ہو گیا اسی متیقن کے بارے میں، یعنی ہفتے کو انسان کو شک گزرا کہ آیا زید کی عدالت جمعے کو مجھے یقین زید کی عدالت میں یقین ہوا تھا، آیا وہی یقین درست تھا یا نہیں تھا، تو مشکوک ہفتے کو ہے، مشکوک کا زمان، اور متیقن کا زمان جمعے کو ہے، بس دونوں کا زمان مختلف ہے، اس کو قاعدہ یقین کہلاتے ہیں۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اذا شککنا فابنِ علی الیقین، جب آپ کو شک ہو جائے تو یقین پر بنا رکھو، تو اس یقین سے مراد خود یقین اور شک کا زمان مختلف ہونے کا احتمال ہے، تو اس صورت میں قاعدہ استصحاب کا معنی نکلے گا، لیکن اگر متیقن سابق مشکوک لاحق مراد ہو تو ایسی صورت میں یہ روایت قاعدہ یقین پر دلالت کرتی ہے۔ اس تفصیل کی بنیاد پر مذکورہ روایت قاعدہ استصحاب پر دلالت کرنے کے اعتبار سے
آنے والی روایت سے زیادہ کمزور ہے، کیونکہ اس روایت کے معنی میں 3 احتمالات موجود ہے۔ تو روایت موثقہ عمار میں جس کی تفصیل ابھی ہم بتا رہے ہیں، اس روایت کے معنی میں ٹوٹل 3 احتمالات ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ مبنی علی الیقین سے مراد قاعدہ استصحاب مراد ہو، جب نماز کے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو عقل پر بنا رکھنا ہے، یقین پر بنا رکھنا ہے، اور یقین سابق کو شک لاحق کے ذریعے سے نقص نہیں کرنا ہے۔ تو اگر یہ مراد ہو تو قاعدہ استصحاب پر دلالت کرے گی۔ دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یقین سے مراد براءت یقینی مراد ہو، اپنے علی الیقین یعنی نماز کے رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اس طریقے سے عمل کرو کہ انسان اپنے ذمہ بری ہونے پر یقین حاصل کر سکے۔ تو اس صورت میں روایت قاعدہ استصحاب پر دلالت نہیں کر سکتی ہے۔ اور تیسرا احتمال یہاں اس گفتگو میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ روایت میں اپنے علی الیقین سے مراد متیقن سابق اور مشکوک لاحق مراد ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں روایت قاعدہ یقین پر دلالت کرے گی۔ تو روایت میں 3 احتمالات کے ہوتے ہوئے ہم اس روایت کو زبردستی قاعدہ استصحاب پر تطبیق نہیں کر سکتے ہیں۔ فالوجه فيه اما الحمد على التقية واما ما ذكره بعض الاصحاب في معنى الرواية۔ میرے خیال میں یہ عبارت پہلے سبق نمبر 55 میں بھی آئی ہے، آپ اس میں دوبارہ تکرار کرتے ہیں کیونکہ پہلے فقط ترجمہ کر لیا ہے، آج اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے تو وضاحت کے ساتھ عبارت کا ترجمہ کریں گے۔ فالوجه فيه، بس اس حدیث میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اما الحمد علی التقیہ، یا حدیث کو تقیہ پر حمل کرنا ہوگا۔ امام نے جب فرمایا اذا شککت فاپنی علی الیقین، جب شک کرے تو یقین پر بنا رکھو۔ یقین پر بنا رکھنے سے مراد جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو کم از کم تعداد پر بنا رکھنا ہے، کیونکہ اقل انجام دینا یقینی ہے۔ مثلا 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 پڑھنا تو یقینی ہے۔ تو یہ فتویٰ اہل سنت کے مطابق ہے، تو امام نے بطور تقیہ اہل سنت کے فتویٰ کے مطابق حدیث بیان فرمایا ہے۔ وَإِمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي مَعْنَى الرِّوَایَةِ، یا روایت کو اس معنی پر حمل کرنا پڑے گا جو بعض علماء نے اس روایت کے بارے میں ذکر کیا۔ وہ کیا بیان کیا ہے؟ بِإِرَادَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقْصَى، کہ امام کی مراد جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اکثر پر بنا رکھنا مراد ہے، مقصد ہے۔ ثم الاحتیاط، پھر نماز احتیاط انجام دینا ہے، بفعل ما ينفع لاجل الصلاۃ، کہ اتنی تعداد میں نماز احتیاط پڑھنا ہے کہ اصل نماز کے لیے فائدہ مند ہو، اعلیٰ تقدیر الحاجہ، جب نماز احتیاط کی ضرورت ہو، نماز احتیاط پڑھنے کا محتاج ہو تو نماز احتیاط اتنی تعداد میں پڑھنا ہے کہ اصل نماز پوری کر سکے۔ ولا يضر بها على تقدیر الاستغناء، اور نماز احتیاط اصل نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے، علی تقدیر الاستغناء، بر فرض ان کی اصل نماز احتیاط سے بے نیاز ہونا پتہ چلے، بعد میں پتہ چلے اصل نماز پوری پڑھ لی ہے تو نماز احتیاط الگ پڑھنے سے اصل نماز کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ ہے تحصیل براءت یقینی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو اذا شککتم فاپنی علی الیقین سے مراد امام کا مقصد یہ ہے کہ جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو اس طریقے سے عمل کرو کہ انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر یقین حاصل ہو جائے۔ نام کے بعد صاحب کتاب اس روایت سے قاعدہ استصحاب استنباط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعم ہاں، یمکن ان یقال بعدم الدلیل علی اختصاص الموثقہ بشکوک الصلاۃ، ہاں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس روایت موثقہ کا نماز کی شکوک کے ساتھ مخصوص ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ روایت میں اصلا نماز میں شک ہونے والی بات نہیں ہے، فضلا عن الشک فی رکعاتہا، رکعت کی تعداد میں شک ہونا تو چھوڑ دو، رکعت کی تعداد میں شک ہونے والی بات تو دور کی بات ہے، اصل نماز میں شک ہونے والی بات بھی روایت میں نہیں ہے۔ تو روایت عام ہے، اذا شککتم فاپنی علی الیقین کہا۔
تو اذا شککتا فاپنے علی الیقین میں تو کوئی نماز کی بات نہیں ہے، اصل نماز کے رکعتوں کی تعداد کی بات نہیں ہے. فهو اصل کلی، پس یہ حدیث اصل کلی ہے. خرج منہ الشک فی عدد رکعات، اور اس قاعدہ کلی سے رکعتوں کی تعداد میں شک ہونے والی صورت خارج ہو گئی ہے، یعنی اس صورت کو مستثنا قرار دیا. جب رکعتوں کی تعداد میں شک ہو تو یقین پر بنا نہیں رکھنا ہے بلکہ اکثر پر بنا رکھنا ہے. وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ، اور یہ خروج غیر قادحین کوئی مضر نہیں ہے، کیونکہ ایک قاعدہ کلی سے ایک دو مورد استثناء کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یرد علیہ، لیکن اس قول پر اشکال وارد ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی یوں کہے کہ روایت سے قاعدہ کلی استصحاب استنباط کریں گے، پھر اس کے بعد رکعتوں کی تعداد میں شک والی صورت کو مستثنا قرار دیتے ہیں، اس قول پر اشکال ہے. عدم الدلالہ علی ارادۃ الیقین السابق علی الشک، کیونکہ روایت میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ روایت میں یقین سے مراد یقین سابق ہو اور شک لاحق پر یقین سابق کو مقدم کرنے والی بات ہو. ایسی بات نہیں ہے. یعنی اگر یقین سابق شک لاحق والی بات مراد ہے تو یہ تو قاعدہ استصحاب پر تطبیق ہوتی ہے، ہمارے روایت میں اس کے ساتھ خاص ہونے کی کوئی دلالت نہیں ہے. وَلَلْمُتَيَقَّنِ السَّابِقِ عَلَى الْمَشْكُوكِ اللاحق، اور روایت میں یہ بھی دلالت نہیں ہے کہ یہاں پہ یقین سے مراد متیقن سابق مشکوک لاحق پر مقدم کرنا ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس طرح ہو تو یہ تو قاعدہ یقین پر دلالت کرتی ہے. پس فَهُوَ أَضْعَفُ دَلَالَةً مِنَ الرِّوَایَةِ الْآتِیَةِ، پس یہ روایت اور یہ حدیث آنے والے روایت سے زیادہ کمزور ہے. الصریحۃ فی الیقین السابق، وہ آنے والے روایت یقین سابق میں واضح و روشن ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ دو احتمالات پائے جاتے ہیں آنے والے روایت میں. اس روایت میں تو تین احتمالات موجود ہے، تو جب احتمالات زیادہ ہوگا تو اس صورت میں روایت ہمارے مقصود پر دلالت کرنے میں زیادہ کمزور ہوگا. لِاحْتِمَالِهَا، یہ اضعف ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ لِاحْتِمَالِهَا روایت احتمال دیتا ہے لِإِرَادَةِ ایجاب العمل علی الاحتیاط، احتیاط کے مطابق عمل کرنا واجب ہونے کے ارادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ بھی یہاں احتمال موجود ہے. پس موثقہ عمار میں ٹوٹل تین معنوں کا احتمال ہے. ایک تو قاعدہ استصحاب پر دلالت کرنا، یقین سابق شک لاحق پر دلالت کرنے کا احتمال. دوسرا احتمال متیقن سابق مشکوک لاحق پر دلالت کرنے والا احتمال، یہ قاعدہ یقین ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ ایجاب العمل علی الاحتیاط، احتیاط کے مطابق عمل کرنا واجب ہونے پر بھی دلالت کرنے کا احتمال ہے. یعنی براءت یقینی حاصل کرنے والے معنی بھی احتمال ہے. تو کل تین احتمالات حدیث موثقہ عمار میں موجود ہے، لہذا یہ روایت قاعدہ استصحاب پر دلالت نہیں کر سکتی ہے. یعنی اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال والے قانون کے مطابق روایت مذکورہ سے قاعدہ استصحاب نکالنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. فہم، بس آپ اس مطلب کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.